سامعین کرام، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج کا جمعہ یہ نئے سال کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور اس ماہ محرم کے اندر ایک ایسا تاریخ ساز واقعہ رونما ہوا ہے کہ جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، جس واقعہ کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیہ مقدسہ کی تلاوت کی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، آپ کو موضوع سمجھ کے اندر آ جائے گا۔ یہ پارہ نمبر 2 ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے انتقال کر جائیں اور انتقال کے بعد اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 ماہ اور 10 دن تک روک کر رکھیں گی، یعنی وہ عورتیں حالت سوگ کے اندر رہیں گی۔ کس میں رہیں گی؟ سوگ منائیں گی۔ ان کو اسلام نے سوگ منانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ شریعت مطہرہ کی روشنی کے اندر اگر دیکھا جائے تو سوگ 2 قسم کا ہے۔ سوگ 2 قسم کا ہے۔ پہلا یہ سوگ ہے کہ کسی کا کوئی انتقال کر جائے، کوئی عزیز تھا، کوئی اقارب تھا، وہ انتقال کر گیا ہے، تو اسلام نے جو اس کی سوگ کی مدت بتائی ہے وہ 3 دن ہے۔ کتنی ہے بولیے گا؟ کتنی؟ 3 دن تک اس کا سوگ منانا جائز ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو سوگ کی صورت ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند انتقال کر جائے، اس کا سوگ 3 دن نہیں ہے۔ اس کا سوگ بولیے گا 3 دن نہیں ہے، اس کا سوگ 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ یہ اس کی سوگ کی عدت ہے۔ اتنی بات سمجھ کے اندر آ گئی؟ اب اسی ماہ محرم الحرام کے اندر 2 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ ہے سوگ منانا۔ اب اس کے بارے میں عورت سوگ کیسے منائے گی، اس کے بارے میں ائمہ کرام کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ عورت ان دنوں کے اندر، ان 4 ماہ 10 دنوں میں ہر طرح کی زینت، ہر قسم کا ریشمی لباس، ہر قسم کی خوشبو، مہندی، یہ ساری چیزیں جو عورت کی زینت کا باعث ہیں، عورت ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کیا کرے گی؟ بچا کے رکھے گی۔ یہ 4 ماہ 10 دن عورت سوگ منائے گی، اس میں زینت اختیار نہیں کرے گی۔ یہ ہے سوگ۔ اور کسی عزیز کے انتقال پر دل کا غمگین ہونا، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، اور عزیز کے انتقال کے بعد 1 سال بعد ہو یا 10 سال بعد ہو، جب بھی اس کی یاد آئے تو اس کی یاد کے آنے سے دل کا غمگین ہونا، آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا، یہ ایک اور بات ہے۔ سوگ اور ہے، اور رونا اور کسی کو یاد کرنا اور کسی کے غم کے اندر غمگین ہونا یہ اور بات ہے۔ اب 10 محرم الحرام تک اور اس کے بعد بھی اہل اسلام کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور پھر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت کا تذکرہ ہونے کے بعد ظاہری بات ہے ایمان والے کے دل کے اندر غم بھی تازہ ہوتا ہے، دکھ بھی تازہ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی جب شہادت کا تذکرہ کیا جائے تو آپ کا غم منایا جائے یا آپ کا سوگ منایا جائے؟ سوگ منایا جائے یا کیا منایا جائے؟ غم منایا جائے۔ اور غم کیا ہے؟ کسی کے انتقال پر رونا کیا ہے اور سوگ منانا کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ سوگ کیا ہے۔ اور سوگ کی عدت بولیے کتنی ہے؟ 3 دن۔ کتنی ہے بولیے گا؟ 3 دن سے زیادہ ہم کسی کا سوگ نہیں منا سکتے ہیں۔ ہاں، کسی کو یاد کر کے رونا، کسی کو یاد کر کے رونا، کسی کا یاد آ جانا اس کے انتقال کے بعد اور اس کو یاد کر کے رونا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ بولیے کیا ہے؟ سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ میرے آقا مدینہ سے مکہ گئے، مکہ مکرمہ جا کر میرے آقا نے مکہ کو فتح کیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد واپسی میرے آقا مدینہ طیب آ رہے تھے کہ راستے کے اندر میرے آقا مقام ابوا پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ مقام ابوا وہ مقام ہے جہاں پر میرے آقا کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی قبر مبارک ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے 53 سال مکہ میں گزارے۔ کہاں پر گزارے؟ مکہ میں گزارے۔ اس کے بعد 8 سال میرے آقا نے جا کر مدینہ طیبہ میں گزارے۔ پھر میرے آقا جناب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں۔ اتنے عرصے کے بعد میرے آقا اپنی والدہ کی قبر پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا غم کا تازہ ہونا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، یہ کس قدر حضور کی سنت ہے۔ میرے آقا مقام ابوا پر جاتے ہیں، حضرت جناب صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ ہیں، اور میرے آقا کی والدہ کا وصال اس وقت ہوا تھا جب میرے حضور کی عمر ابھی 6 سال تھی۔ میرے آقا کی عمر ابھی 6 سال تھی، اور 61 سال کی عمر کے اندر میرے آقا اپنی والدہ کی قبر پر جاتے ہیں۔ 55 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، آپ کی والدہ دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن جب میرے آقا اپنی والدہ کی قبر پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں، اپنی والدہ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، اس قدر گریہ ازاری کرتے ہیں کہ جو صحابہ حضور کے ساتھ تھے، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور میرے آقا کو ماں کی وہ یاد پڑ پاتی ہے کہ 6 سال کی عمر تھی، حالت بچپن کے اندر میری ماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ میرے آقا اتنے عرصے کے بعد جب اسلام ساری دنیا کے اندر پھیلنے والا ہے، میرے آقا اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور میرے آقا رونے لگ جاتے ہیں، اور میرے آقا کے ساتھ جو صحابہ تھے سب کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ آپ میرے آقا کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم حضرت سیدہ ام ایمن کی بارگاہ میں جائیں۔ میرے آقا کا جو طریقہ کار تھا کہ میرے آقا اپنی زندگی کے اندر حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیتے تھے، حضرت عمر فاروق کو ساتھ لیتے تھے، اور میرے آقا صحابہ کو ساتھ لے کر حضرت ام ایمن کے گھر جایا کرتے تھے۔ میرے آقا وہاں پر جا کر ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب حضرت ام ایمن کی بارگاہ کے اندر میرے آقا کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، یہ چلتے چلتے حضرت ام ایمن کے پاس جاتے ہیں۔ جب حضرت ام ایمن کے پاس گئے، اب حضرت ام ایمن کے دل میں وہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کبھی وہ وقت تھا کہ میرے آقا ظاہری دنیا کے اندر حیات تھے، میرے آقا ابو بکر و عمر کے ساتھ میرے گھر کے اندر تشریف لے کر آیا کرتے تھے۔ آپ کا غم تازہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں۔ ابو بکر و عمر عرض کرتے ہیں، اے ام ایمن، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کے لیے اللہ کے ہاں بہترین چیز ہے؟ فرمایا بہترین تو ہے، لیکن میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ پہلے جب تم میرے پاس آیا کرتے تھے
تمہارے درمیان میرے آقا چلتے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، مجھے بددعا کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ آج مصطفیٰ کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، آج مصطفیٰ کائنات کے اندر ظاہری طور پر جلوہ فرما نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور یہ چیز مجھے رلا رہی ہے۔ ادھر سے حضرت ام ایمن کی بات سننا تھی، حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جاتے ہیں، اور مصطفیٰ کی جدائی کے اندر آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے کسی کے انتقال کے بعد اس کا رونا۔ اب آئیے جناب حضرت امیر حمزہ، میرے آقا کے چچا، آپ کو جس بندے نے قتل کیا تھا اس کا نام تھا وحشی، ذرا بولیے گا کیا نام تھا اس کا؟ وحشی اس کا نام ہے۔ میرے آقا اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے۔ اس نے حضرت امیر حمزہ کے اوپر نیزے کے ساتھ وار کیا، آپ کا جناب اسی وقت آپ کے جسم سے آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اس کے بعد ذرا سنیے گا کہ کس طرح سے غم تازہ ہوتا ہے اور کس طرح کسی کی یاد کے اندر رویا جاتا ہے۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری ہے، غزوہ احد کے موقع پر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 4 ہجری آتا ہے، 5 6 7 8 ہجری کے اندر میرے آقا مکہ مدینہ سے جب مکہ آئے، مکہ پر حملہ کرنے کے لیے، فتح مکہ کی غرض سے جب مکہ آئے، اس وحشی کو پتہ چل گیا کہ مسلمان خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور طائف کے اندر جا کر رہائش پذیر ہو گیا۔ میرے آقا نے مکہ کو فتح کیا، مکہ فتح کرنے کے بعد میرے آقا مدینہ جاتے ہیں۔ جب میرے آقا مدینہ گئے، اس کے بعد اگلا سال آتا ہے جسے 9 ہجری کہتے ہیں۔ 9 ہجری کے اندر وہ طائف کا شہر جس کے اندر میرے آقا کچھ سال پہلے گئے تھے، لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگایا گیا تھا۔ اس طائف کے شہر سے لوگ اپنے قافلے کو تیار کرتے ہیں، اپنا سامان باندھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں آ کر مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اب اسی دوران کسی نے وحشی کو بھی کہا، اے وحشی، تو نے کام بہت برا کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے کہ تو نے میرے آقا کے چچا کو شہید کیا ہے، لیکن اے وحشی یاد رکھو، اسلام کا راستہ اور اسلام کا دروازہ انسان کے لیے مرتے دم تک کھلا ہوا ہے۔ ذرا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ تو صحیح، جا کر معافی مانگو تو صحیح، دیکھنا مصطفیٰ تمہیں کیسے معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ قافلے کے ساتھ وحشی بھی ہے، چلتا چلتا مدینہ طیبہ آتا ہے۔ جب مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے، میرے آقا کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، یا رسول اللہ یہ وحشی ہے۔ میرے آقا اس سے خطاب کرتے ہیں، صحیح بخاری کے جملے ہیں، میرے آقا نے اس سے سوالیہ انداز کے اندر پوچھا، انت وحشی، اے اللہ کے بندے کیا تو وحشی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا، نام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے وحشی کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، انت قتلت حمزہ، اے وحشی بتاؤ ذرا، تو نے میرے پیارے چچا حضرت میرے حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اب وحشی کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے، آپ تک خبر سچ پہنچی ہے، یا رسول اللہ مجھ سے جرم ہوا ہے، میں نے آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، یہاں پر کیا لینے آئے ہو؟ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، کسی نے بتایا ہے اگرچہ تو نے جرم کیا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر دیکھ تو صحیح، اسلام تجھے رد نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے وحشی مرتے دم تک تیرے لیے اسلام کے دروازے کھلے ہیں، مسلمان ہو جا، اسلام تجھے قبول کر لے گا، لیکن اے وحشی فہل تستطيع ان يغيب وجهك عني، لیکن یاد رکھنا اے وحشی مرتے دم تک میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا، میرے سامنے نہ آنا۔ جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے مجھے میرے چچا حضرت امیر حمزہ کا قتل یاد آ جاتا ہے۔
اے وحشی یاد رکھنا، مرتے دم تک میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ جب تو میری آنکھوں کے سامنے آتا ہے میرے چچا حضرت امیر حمزہ کا زخم تازہ ہو جاتا ہے، میرا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ اے وحشی مرتے دم تک میری آنکھوں کے سامنے نہ آنا۔ پھر صحابہ بتاتے ہیں اس وحشی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، لیکن چھپ چھپا کر بیٹھتا، حضور کی نظروں سے نظریں نہیں ملاتا تھا۔ کیوں؟ ابھی 3 ہجری کے اندر فتح غزوہ احد کے اندر حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، اور 6 سال کے بعد ایک بندہ مسلمان ہو رہا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اگرچہ 6 سال گزر گئے ہیں، مجھے اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، 6 سال کے بعد بھی ان کا قاتل میری آنکھوں کے سامنے آئے، میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے جس نے میرے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ 6 سال کے بعد بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا زخم تازہ ہوتا ہے۔ آئیے حضرات محترم اب واقعہ کربلا کو دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے واقعات کو سننا، آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا آ جانا، یہ مصطفیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ میرے آقا کے صحابی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ صفین جنگ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ کہاں پر روانہ ہوئے ہیں؟ جنگ صفین کے لیے حضرت مولا علی شیر خدا روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہے، اس سارے قافلے کو لے کر حضرت مولا علی شیر خدا روانہ ہو رہے ہیں۔ جب چلتے چلتے میدان کربلا کے اندر جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب میدان کربلا تک جاتے ہیں اپنے اصحاب سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں یہاں پر ٹھہر جاؤ، ساتھی وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ اب حضرت مولا علی شیر خدا ذرا دیکھیے گا اس باپ کی صبر کا عالم کیا ہوگا کہ جس باپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے اے مولا علی شیر خدا یہ جو لال آپ کی گود کے اندر آیا ہے کچھ عرصے بعد فلاں جگہ پر آپ کے جناب مصطفیٰ کی امت آپ کے اس شہزادے کو شہید کر دے گی۔ اس باپ کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا میدان کربلا کے اندر ہیں اور کربلا کے اندر کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں اور دوستوں کو بلا کر حضرت مولا علی شیر خدا جگہ کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ فرمایا اے میرے دوستوں یاد رکھو آئندہ کچھ سالوں کے بعد ایک پورا گروہ اہل بیت اطہار کا اس میدان کربلا کے اندر آ کر قیام کرے گا۔ اے میرے دوستوں یہ جگہ ہوگی یہاں پر اہل بیت اطہار کے اونٹ باندھے جائیں گے، یہاں پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں پر ان کے جسموں سے خون بہایا جائے گا، اور اے میرے دوستوں یہاں پر اہل بیت کا ایک پورا کا پورا گروہ شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تب کی علیہم السماء والارض، جب وہ میدان کربلا برپا ہوگا فرمایا دنیا والے تو روئیں گے ہی، جب یہاں پر آل محمد کے گروہ کو شہید کیا جائے گا اس وقت آسمان بھی روئے گا، اس وقت زمین بھی روئے گی۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت امام حسین نے شہید ہونا ہے، میرے آقا کو جناب اللہ نے پہلے خبر دے دی ہے، اور میرے آقا حضرت مولا علی شیر خدا سے فرماتے تھے کہ اے علی فلاں مقام پر تیرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں آتی ہوں، میرے آقا نے اپنی گود میں حضرت امام حسین کو اٹھایا ہے، ابھی میرے امام حسین بچپن کے عالم کے اندر ہیں، میرے آقا کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں، حضرت امام حسین کا چہرہ تکتے ہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضرت ام فضل آ کر عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ نے آپ کی بیٹی کو بیٹا عطا کیا ہے، اس کا نامی حسین ہے، اور بیٹے کی آمد پر باپ خوش ہوتا ہے غمگین نہیں ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام فضل تو آج اس کا بچپنا دیکھ رہی ہے، کل 56 سال کے بعد میدان کربلا کے اندر میرے اس بیٹے کو میری امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ جب سے مجھے فرشتے نے آ کر بتایا ہے
میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی شہادت کا تذکرہ ہے۔ ابھی میدان کربلا بعد میں سجنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پہلے خبر دے دی ہے کہ کل جب میدان کربلا بپا ہوگا، کائنات کے ذرہ ذرہ میدان کربلا کے اندر ہونے والی شہادت حسین کی وجہ سے رونا شروع کر دے گی۔ اور پھر حضرت ام حکیم آپ بیان کرتی ہیں، فرمایا جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا، ذرا سنیے گا، دل تڑپ جاتا ہے۔ آج فرمایا انسان روئیں یا نہ روئیں، جب میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تھا، آپ کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ واقعہ کربلا کے بپا ہونے کے بعد کئی دن تک ہم دیکھتے رہے کہ آسمان ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی طرح سرخ رہتا ہے، آسمان کے اندر سرخی نظر آتی ہے، اور کئی دن تک حضرت امام حسین کی شہادت پر آسمان روتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، جو بات سمجھ کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین آپ کا تذکرہ سن کے، آپ کا ذکر خیر سن کے، اور آپ کی شہادت کے واقعات کو سن کے اگر انسان کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائیں تو غم حسین کے اندر رونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو حضرات محترم، جو آج کے اس بیان کا خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں، دو چیزیں پائی جاتی ہیں، دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں کہ جو جناب بڑے بے دھڑک ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جناب جب واقعہ کربلا کو بیان کیا جائے آنکھوں میں آنسو نہ آئیں۔ کچھ لوگ یہ بیان کرتے نظر آتے ہیں منبر رسول پر بیٹھ کر کہ جناب شہادت حسین کو سن کر آنکھوں میں آنسو کا جانا اور غم حسین کے اندر رونا یہ کہاں لکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان آیات اور ان احادیث کی روشنی سے بات سمجھ کے اندر آ گئی کہ غم حسین کو رونا، شہادت امام حسین کو سن کر رونا اور آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ جب ذرا تصور تو کریں کہ وہ شہادت جب 10 محرم کا دن آیا، میدان کربلا بپا ہوا، وہاں پر آسمان رو رہا ہے، وہاں پر زمین رو رہی ہے، وہاں پر حضرت ام سلمہ رو رہی ہے، میرے آقا کی آنکھوں کے اندر آنسو جاری ہیں۔ اور آج کا امتی ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور حضور کی اہل بیت کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والا ہو، اس کے سامنے حضرت علی اکبر کی شہادت کا ذکر کیا جائے، اس کے سامنے حضرت امام حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا جائے، اس کے سامنے اہل بیت اطہار کے کنبے کا شہید ہونے کا ذکر کیا جائے، اس کے سامنے حضرت امام زین العابدین کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال کر آپ کو جناب کوفہ اور بصرہ اور شام کے اندر لے جایا جائے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہی نہ آئیں، وہ کیسا محبت اہل بیت کا دعوے دار ہے۔ آؤ حضرات محترم، پہلی بات جو سمجھ کے اندر آتی ہے کہ غم حسین کے اندر ہونا، آنکھوں میں آنسوؤں کا آ جانا، دل کا غمگین ہو جانا، یہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر دوسری بات جو سمجھ کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وہ گروہ بھی ہے کہ جو جناب اس 10 محرم الحرام کو اور بالخصوص ان پہلے 10 دنوں کو بجائے غم کرنے کے ان کو حالت سوگ کے اندر منایا جاتا ہے۔ اب سوگ منانا اور وہ صورت جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہے سوگ منانے کی اور رونے کی، وہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں صحیح بخاری کے جملے ہیں۔ حضرت عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیس منا، فرمایا لوگوں یاد رکھو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، فرمایا کہ جو نوحہ کرتے ہوئے اپنے رخسار کو پیٹتا ہے، اپنے گریبان کو پھاڑتا ہے، جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کرتا ہے، فرمایا وہ یاد رکھے اس کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو حضرات محترم یہ پیغام لے کر جائیں اور اس بات کو سمجھ کر جائیں
اور یہ خلاصہ لے کر جائیں کہ غم حسین کے اندر آنکھوں سے آنسوؤں کا آ جانا، دل کا غمگین ہو جانا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ لیکن اس کے برعکس اپنے جسم کو نقصان پہنچانا، اپنا گریبان چاک کرنا، اپنے رخساروں کو پیٹنا اور جناب جاہلیت کی پکار کی طرح پکار کرنا، یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی روح سے میرے آقا نے فرمایا یہ حرام ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا میری امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر آج کا ہمارا نوجوان بھی دیکھا دیکھی، اور آج کا ہمارا نوجوان فیشن کے اندر آ کر کبھی وہ ہاتھ میں کڑے ڈالتا ہے، کبھی جناب گلے میں زنجیریں ڈالتا ہے، کبھی اپنے کانوں میں بالیاں ڈالتا ہے، اور پھر